کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کے ند بنا لیتے ہیں. آکسیجن کیا وہ مکھی بھی ان کو نہیں دے سکتے مگر یہ کہ ان کو اللہ کے برابر کر لیتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، پھر ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. حضور کے دور میں بتوں سے بھی محبت تھی نا. اصل میں وہ بتوں کی محبت بھی قومی محبت تھی. وہ بت بھی جو ہے نا کوئی جو ہے ایک قبیلے کا ہے، کوئی دوسرے قبیلے کا ہے، تو وہ جیسے ایک جھنڈے کی محبت ہوتی ہے، جیسے کوئی بھی اپنا آپ کی جو کوئی قومی علامت ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی آپ کی ایک عقیدت ہو جاتی ہے، تو وہ اس طرح کی چیزیں تھی بت. اب وہ بت بدل گئے ہیں نا، کہیں گئے نہیں ہیں، ادھر ہی ان کی شکلیں بدل گئی ہیں. اقبال نے اس کو دیکھ کے ہی نہ کہا تھا نا یہ بات جو کہی کہ اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی یا روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آذر نے تریشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وطن سے محبت نہیں ہونی چاہیے، لیکن وطن کی محبت اگر اللہ کی محبت سے بالاتر ہو گئی تو یہ تو آج کے دور کا شرک. پھر یہی ہے، یہی بت کا معاملہ تھا. تو اس کو سمجھ لیجئے کہ پھر کوئی قومی جذبہ پیدا کر دیا جاتا ہے لوگوں کے اندر، قوم کی محبت. اچھا یہ جو کرنے والے ہوتے ہیں نا، اس کو بھی یہ بھی بہت اہم بات ہے. جو بڑے طبقے ہوتے ہیں انہیں بتوں سے بھی کوئی غرض نہیں ہوتی. وہ بت انہوں نے اس لیے رکھے ہوتے ہیں کہ لوگ آ کے بتوں پہ دو چیزیں ہوں گی، لوگ بتوں سے جڑے رہیں گے، اتحاد رہے گا قوم کا. لیڈر کو قوم کا اتحاد درکار ہوتا ہے، نمبر ایک. نمبر دو، ان پر لوگ آ کے چڑھاوے چڑھائیں گے، اپنے جو بھی زیورات لا کے چڑھائیں گے، اولاد لا کے چڑھائیں گے. وہ چڑھاوے بت تو نہیں استعمال کرتے، ادھر جو مچھندر بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کے کام آتی ہیں. ابو لہب جیسے لوگ، وہ اس نے ویسے آج ہی کے زمانے میں ہار نہیں چرائے جاتے، اس نے بھی ہار چرایا تھا. خانہ کعبہ پہ کوئی ہار لا کے اسی طرح رکھا گیا تھا تو وہ اس نے چرا لیا تھا. وہ کہتے ہیں اس کی بیوی کی گردن میں وہی ہار تھا، وہ جس کا ذکر آتا ہے نا، وہ اس کے مسد ہے اس کے گلے میں، تو وہ وہی تھا. واللہ عالم. بہرحال جو اصل بات ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ لیڈر اپنی لیڈری چمکانے کے لیے یہ محبتیں پیدا کر کے رکھتے ہیں تاکہ لوگ قربانیاں دیں، اس بت پر قربانیاں دیں، ایثار کریں. یہ جو نیشنلسٹ لیڈر پیدا ہو جاتے ہیں وہ بھی قوم کی بڑی محبت پیدا کرتے ہیں، لیکن وہ قوم کے ساتھ ویسے مخلص تو نہیں ہوتے. مخلص وہ اپنے پیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ قوم کے نام پر لوگ قربانیاں دیں اور میرا کاروبار چلتا رہے. تو دنیا میں جتنے بھی اس طرح کے لیڈر ہوتے ہیں وہ مذہبی پیرا اس میں ہوں یا یہ کہ وہ لبرل یا سیکولر جو ہے نا وہ غلاف میں ہوں، اصل میں تو وہ مطلبی ہوتے ہیں، اپنے پیٹ کے بندے ہوتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں غیر اللہ کی محبت پیدا کر کے ان سے پھر قربانی مانگتے ہیں. کیونکہ محبت وہ شے ہے جس کے لیے انسان قربانی دیتا ہے، اور کسی شے پر قربانی نہیں دیتا. محبت کا جذبہ جب موجزن ہوتا ہے پھر انسان جو ہے وہ امتحان میں پورا اترتا ہے نا، پھر قربانیاں، پھر اپنا مال لٹاتا ہے، دولت لٹاتا ہے، اقتدار لٹاتا ہے، ہر شے لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو یہ محبت کا جذبہ پھر ان لیڈروں کے کام آتا ہے، وہ جھوٹا محبت پھر پیدا کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں. یہاں ذرا رک جائیے. فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت کے مقابلے میں کسی بھی اور شے کی محبت زیادہ آ گئی، یہ مرض آ گیا آپ کے دل میں، یہ فتنہ ہے جس میں آپ پڑ گئے، یہ مرض ہے، یہ فتنہ ہے، یہی وہ زینت ہے کہ جس نے آپ کو گمراہ کر دیا، یہی دجل ہے، یہی فریب ہے. اللہ کی محبت ہر محبت پر فائق ہے، یہ ہدایت ہے. یہ ہدایت اگر آپ کو حاصل ہے، اب اللہ تعالیٰ انگلی پکڑ کر آپ کو آگے لے کے چلے گا. اللہ کی جو پارٹی ہے حزب اللہ، اس کی پہلی نشانی کیا ہے؟ یحبہم و یحبونہ. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ ان کو ہٹائے گا، ان کی جگہ پہ اور قوم لے آئے گا. یحبہم و یحبونہ، وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. یہ پہلی بات ہے، باقی باتیں بعد کی ہیں. جو اللہ کے ساتھ اس رشتے میں جڑ گیا اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں آگے بڑھاتا ہے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا هُدًى، جو ایمان لائے ان کو اللہ تعالیٰ اور ہدایت عطا کرتا ہے.
ان کی ہدایت میں اور اضافہ کرتا ہے. فیزید اللہ الذین اہتدوا ہدی, جو لوگ اس ہدایت پر چل پڑے ان کی ہدایت میں اللہ تعالیٰ اور انہیں بڑھاتا ہے. اور جہاں غیر اللہ کی محبت آ گئی وہیں پہ اب وہ دوسرا رستہ, اب اللہ نے مدد چھوڑ دی, وہاں شیطان پہنچ گیا. اب شیطان نے ڈیرا لگایا اور اس کو اپنا ساتھی بنا لیا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, اس کو اس کے مرض میں اللہ آگے بڑھاتا ہے. اور یہ محبت کس کی, ابھی تو وہ بات آ رہی تھی نا بتوں کی اور قومیتوں کی, لیکن ایک اور قسم کے بت بھی ہوتے ہیں. اقبال نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے, ہوس سینوں میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں. یہ سینے کے اندر کون سی تصویریں بنی ہوتی ہیں؟ یہ مال کی محبت, اولاد کی محبت, بیوی کی محبت, کاروبار کی محبت, یہ سارے میں پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں, سب کا ذکر ہے قرآن میں. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا. 8 ہیں آبا, وہ اوپر تک وہ نسل ساری آ جائے گی اس میں. ابنا بیٹے, اخوان بھائی بہن, ازواج بیویاں اور بیویوں کے لیے ان کے شوہر, 4 تو یہ ہو گئے. عشیرہ قبیلہ 5 ہو گئے, یعنی 5 تو رشتہ داریاں ہیں نا, خونی تعلقات ہیں جن کا ذکر آ گیا. 3 مالی ہیں. اموال و اقترفتموہا, وہ مال جو محنت سے کمائے. بڑی پیاری بات ہے قرآن نے کی. وہ ویسے کوئی چوری کا مال آ گیا ہو, کوئی وراثت سے مل گیا ہو, کوئی کرپشن کا مال ہو, اس سے محبت نہیں ہوتی. جو محنت سے کمایا اس سے بڑی محبت ہوتی ہے. وہ اموال و اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا, وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا دھڑکا لگا رہتا ہے, وہ کہیں سٹاک ایکسچینج بیٹھ نہ جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ ڈالر کا ریٹ اوپر نیچے نہ ہو جائے, کتنی فکر رہتی ہے. اور وہ مساکن ترضونہا, وہ گھر جو بڑی محنت سے بنائے ہیں یا جو ڈیکوریٹ کیے ہیں یا جو تمہیں بہت محبوب ہیں, پسند آتے ہیں. تو ان یہ 8 ہو گئی نا, 5 یہ رشتہ داری اور یہ 3 مال کی محبتیں. اقبال نے انہیں 2 الفاظ میں بیان کیے, مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند. یہ 8 یعنی ہو گئے, مال و دولت دنیا یہ 3 چیزیں, اور رشتہ و پیوند یہ 5 چیزیں, کل 8 ہو گئیں. اس کے مقابلے میں 3 محبتیں, احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ, اللہ کی محبت, رسول کی محبت, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت. اس میں کیا ہوگا, یہ 8 جائیں گی, یہ قربان ہو, جیسے اسماعیل کو ذبح کیا تھا نا ابراہیم علیہ السلام نے, اسی طرح یہ نکلیں گی ہاتھ سے. کاروبار کا بھی وہی پڑا ہے نا, کاروبار کا بھی نقصان ہوگا, مال کا بھی نقصان ہوگا, جان کا بھی نقصان ہوگا, بھوک بھی لگے گی, خوف بھی آئے گا. یہ امتحان ہے. اور یہاں سے آدمی وہ ان 8 محبتوں سے نکل کر ان 3 محبتوں کی طرف چلا گیا, گویا اللہ کی انگلی پکڑ لی, اب ہدایت پہ چلے گا. اور اگر ان 8 محبتوں کی طرف چلا گیا تو گویا انگلی چھوٹ گئی, اللہ نے حوالے کر دیا اپنی مرض کے, اب اسی میں آگے بڑھتا چلا جائے گا. سورہ حدید میں جا کے ہم پڑھیں گے کہ جو لوگ مسلمان ہوں گے لیکن آخرت میں دوزخ میں گریں گے, تو وہ جب جدائی ہو رہی ہوگی تو وہ مسلمانوں سے پوچھیں گے الم نکم معکم, ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے, ہم بھی تو نمازیں بھی پڑھتے تھے, روزے بھی رکھتے تھے, اکٹھے قرآن پڑھتے تھے, یہ ہوا کیا؟ وہ کہیں گے بلا, کیوں نہیں, تم ہمارے ساتھی ہو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ, لیکن تم نے اپنی جانوں کو خود فتنے میں ڈالا ہے. وہ فتنہ کیا ہے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے, تمہارے کاروبار فتنہ ہے, تمہاری یہ دنیا فتنہ ہے. اس فتنے میں تم نے اپنے آپ کو ڈالا. وَتَرَبَّصْتُمْ, پھر گو مگو کا شکار ہو گئے. آخرت اور دنیا برابر ہو گئی, اب ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں. اور انسان ہے جب برابر ہو جائیں تو اس میں بہرحال نقد کا جو ہے نا وہ ترجیح دینی پڑتی ہے. نو نقد تیرا ادھار, نقد دنیا ہے, آخرت ادھاری ہے. تو پھر دنیا کی طرف مڑ گئے. وَارْتَبْتُمْ, پھر شکی میں پڑ گئے. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي, تمہاری خواہشات نے تمہیں دھوکہ دیا. حتیٰ جاء امر اللہ, یہاں تک کہ موت آ گئی. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ, اس طرح شیطان نے تمہیں چکر دے کے تمہیں اغوا کر لیا, ہائی جیک, اپنی پارٹی میں شامل کر لیا. یہ حزب اللہ اور حزب الشیطان کی تقسیم ہی یہیں سے ہوتی ہے. یہ وہ بنیادی بات ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, جو ایمان والے ہیں شدید محبت اللہ سے رکھتے ہیں, اور جو بے ایمان ہیں ان کی محبت غیر اللہ سے ہوتی ہے. یہ ہے سارا چکر. یہاں سے بات آگے, یہ فرق ہے جہاں سے بات آگے چلے گی.